السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ ایز یوزول آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم لوگ جو ہے جا رہے ہیں غزر، فرسٹ ٹائم ہم لوگ جا رہے ہیں غزر گھومنے کے لیے، اور میں، امی، ابو، میرے بڑے بھائی، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ نکلے تھے گلگت سے، ہم لوگ آئی گیس 3:30 بجے نکلے تھے، اور اچھا سا موسم تھا، انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ جا رہے تھے۔ ہمیں آگے راستے کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں، نہ ہم نے غزر سے پہلے دیکھا ہے، اور ہم اچھے اچھے موڈ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آگے بھی سب کچھ ٹھیک ہی رہے۔ اچھا جی، تو یہ روڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آگے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جب بھی آپ لوگوں نے غزر سائڈ جانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کچھ بہت بیسک چیزیں ہیں وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ہم لوگ نیچے سے جا رہے تھے، ہم لوگ مین روڈ کو ہی فالو کرتے ہوئے جا رہے تھے، پھر وہاں پہ ہمیں روک لیا گیا کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو یا تو 3-4 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا، یا تو آپ اوپر سے چلے جائیں۔ تو ہم لوگوں نے ان کو 2-3 دفعہ پوچھا، ہم نے میک شور کیا کہ اوپر سے گاڑیاں جائیں گی آرام سے، تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو جہاں پہ آبادی تھی وہاں سے تو راستے ٹھیک ہے، گزارا کر کے ہم لوگ نکال رہے تھے، لیکن جہاں پہ گلیاں تھیں جو مطلب اتنا کوئی تنگ گلی کہ اگر ایک گاڑی آئے اور دوسرا گاڑی چاہے کتنے دور سے کیوں نہ آیا ہوا، ان کو واپس جانا پڑ رہا تھا ریورس، نہ وہاں پہ پارکنگ کی جگہ تھی، نہ گاڑی سائڈ کرنے کی جگہ تھی، تو ایک کو مطلب بس دل پہ پتھر رکھ کے واپس پورا جہاں سے آپ آئے وہاں جانا پڑ رہا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا کسی طرح گزارا کر کے گاڑی کو سائڈ کر لیا تھا، لیکن جو باقی تھے سب کو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ اور مجھے تھوڑا سا حیرت ہوتی کہ غزر سائڈ میں کون ہے، کس کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ کیا آ کے نیچے گلگت میں اتنے شور شرابہ کرتے ہیں، ہماری حکومت یہ ہوگی وہ ہوگی، لیکن ان کی روڈ کی حالت دیکھیں نا، مجھے بڑا ان لوگوں پہ ترس آیا کہ ہماری گاڑی سے آگے 3 اور گاڑیاں تھیں، وہ بھی پھنسے ہوئے تھے، اور کچھ وہاں پہ ہمیں اللہ کے بندے ملے، انہوں نے نا ایک ایک کر کے ساری گاڑیوں کو اسی طرح سے نکالا، تو ہماری گاڑی بھی پھنس گئی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگ فائنلی کافی دور چل کے ہم لوگ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ مین روڈ تک آ گئے تھے۔ مین روڈ جیسے ہی اینڈ ہوا، پھر جو راستہ ہمیں ملا ہے، ہم بہت زیادہ سوچ رہے تھے کہ کاش ہم لوگوں نے کسی سے پتہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں راستے میں لوگوں نے یہ بولا کہ غزر سائڈ جانے کے لیے انہوں نے ٹائمنگ کا ایک شیڈول بنایا ہے اور اسی حساب سے جانا پڑتا ہے۔ تو اب ہم لوگ کیونکہ بہت آگے تک آ چکے تھے اور جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، ہم لوگ 4 بجنے والے تھے، ہم بس یہی سوچ کے ہم لوگ جا رہے تھے کہ اب راستہ صحیح ملے گا، اب ہم پہنچیں گے، لیکن راستہ جو ہے وہاں پہ نئی روڈ کا جو ہے کنسٹرکشن ہو رہا، روڈ کو شاید تھوڑا سا بڑا بنا رہے، پکا بنا رہے، تو اس وجہ سے ہم ایک جگہ آئے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے اتنی ساری گاڑیاں، مور دین 40 یا 50 کہہ لیں، اتنی گاڑیاں تھیں جن کو ایک ساتھ روک لیا گیا کہ کام جو ہے آگے کام ہو رہا ہے، جب کام اینڈ ہوگا پھر آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ تو بہت سارے بچے، بہت سارے بزرگ تھے جو 3 گھنٹے تک وہاں انہوں نے ویٹ کیا، بڑا ویٹ کرنے کے بعد مشکل سے ہم نکلے، تھوڑا سا ہمیں جہاں پہ پھر وہی بات، پھر جہاں پہ آبادی آ رہی تھی ہم خوش ہو رہے تھے، اور چلتے اسی طرح ہمیں 6 بج گئے تھے، تو راستے کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، تو ہم نے اپنی کیلکولیشن کے حساب سے ہم نے کہا تھا ہم پہنچ جائیں گے 2 گھنٹے میں۔ تو جیسے راستے ختم ہوئے اور گاؤں آنا شروع ہو گیا، ہری بھری کھیتوں کو، گھروں کو، لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سا پھر ہم لوگوں کا موڈ صحیح ہو گیا تھا، لیکن پھر جیسے ہی آبادی ختم ہوتی تھی پھر روڈ گندا، پھر مسئلے، پھر گاڑی کو روکنا، پھر یہ وہ کام، اور بس فائنلی ہم لوگ اپنی منزل کے قریب تھے۔ ایز پر مائی گوگل لوکیشن ہم لوگ کوئی 10-15 منٹ میں پہنچنے والے تھے، اور ایسے ہی ہوا، مگر پہنچتے پوری رات ہو گئی تھی۔ اور یہ ہے ہمارا غزر میں فرسٹ گڈ مارننگ، اور رات کو ہم لوگ آئے تھے، بالکل اندھیرا ہو چکا تھا، کوئی چیز ہمیں خاص نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ چلو اب جو بھی ہے ہم لوگ صبح ہی دیکھیں گے۔ صبح جیسے ہم لوگ اٹھے، ناشتہ کیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی تیاری کی تھی، سامان ہم لوگ جو لے جانے والے تھے وہ سب گاڑی میں رکھا، اور موسم بہت ہی اچھا تھا، کیونکہ ہمیں ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ اس جگہ کے بارے میں کہ کہاں پہ جانا پڑتا ہے، آؤٹنگ کے لیے کون سی جگہ بیسٹ ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جن کے پاس آئے تھے، میری کزن سسٹر اور ان کے ہسبینڈ، تو جو ہمارے جیجو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں لے کے جائیں گے، تو بس ہم لوگ تیار تھے، سب لوگ تیار ہے، ہم لوگ جو ہے اپنی چیزیں ہم لوگوں نے گاڑی میں رکھ لی، اور ہم لوگوں نے جانا تھا، ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا ہم یہاں کہاں جا رہے ہیں، نہ ہمیں کچھ پتہ تھا، فرسٹ ٹائم آئے تھے، تو جو ہے میری کزن سسٹر اور جو میرے جیجو ہے وہ ہمیں لے کے جا رہے تھے یہاں پہ جو نیئرسٹ
جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ ایزیلی جا سکتے ہیں. ہمارا جو پہلا جو ہمارا ایک تھا کہ راستہ صحیح ہو ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ ان کی کیوٹ سی بیٹی انابیہ ہے. نو ڈاؤٹ غزر بہت پیاری جگہ ہے, لوگ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کے ساتھ ناانصافی بہت زیادہ ہے. میں نے ایک دن میں جو چیز میں نے نوٹ کیا کہ اتنی پیاری جگہ, اتنی خوبصورت صاف ستھرا ہے, اور یہاں پہ روڈ جو ہے وہ بہت لائک ابھی جا کے روڈ کا کام شروع ہوا ہے. حالانکہ یہ ٹورزم کے لیے بیسٹ جگہ ہے, آتے بھی ہوں گے. ہمیں کافی ایسے لوگ ملے تھے راستے میں جن سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ گھومنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں, لیکن روڈ کے معاملے میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اچھا ہم لوگ آگے فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے. میں جگہ کا نام پھر سے بول گئی ہوں, لیکن جو لوگ پہلے آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. تو آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے اور کون کون پہلے یہاں آ چکے ہیں. یہاں پہ نا بہت بہت مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ فش پکڑیں گے اور آپ کے سامنے پکا کے آپ کو وہ دیا جائے گا. تو ہم نے بھی ایسے ہی کیا, ہمیں بڑا مزہ آیا. یہاں کا پانی اتنا صاف ستھرا, نو ڈاؤٹ کہ گلگت بلتستان میں ہر جگہ ہی اس طرح کے چشمے کے پانی ہیں, ہر سب کے پاس ہے, بٹ یہاں پہ نا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا, بہت صاف تھا. اور انہوں نے یہاں پہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ فیمیلز, بٹ مجھے ایسا وہ بول رہے تھے, وہ بھائی جو تھے وہاں پہ جو بتا رہے تھے, تو انہوں نے کہا میل فیمیل دونوں کے لیے یہاں پہ سیپریٹ سوئمنگ پول ہے اور ٹائمنگ ان کی الگ الگ ہے. آئی گیس شام میں تھوڑا سا ٹائم فار فیمیل ہے فیملی, باقی جو ہے مردوں کے لیے ہے. اور یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا جو ہے فش ملے گا. ایک نہیں بہت ساری جگہ ہے یہاں پہ ایسے جنہوں نے مطلب یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے, چشمے کا پانی, تو انہوں نے چشمے کے پانی کو بہت ہر طرح سے انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے, چاہے سوئمنگ پول بنانے کے لیے. اور یہ دیکھیے یہ والا جو فشز ہے نا ریڈ کلر کے, مجھے نہیں پتہ ان کا نام کیا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ابھی جسٹ ہم نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے, اب یہ بڑے ہوں گے پھر ان کو سیل آؤٹ کریں گے. تو غزر میں یہ جگہ بہت ہی بہترین ہے گھومنے کے لیے. آئی ہوپ سو, آئی وش کہ ان کا جو یہ روڈ کا مسئلہ ہے یہ جلد سے جلد حل ہو جائے. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ہر چیز جو ہے ٹاپ پہ ہوگا. جیسے ہنزا میں آپ کو لوگ ملیں گے, جیسے گوجال میں ملیں گے, جیسے نگر میں ملیں گے, جیسے اسکردو میں ملیں گے, اسی طرح جو ہے یہاں پہ غزر از آلسو اے پارٹ آف گلگت نو ڈاؤٹ. بٹ یہاں پہ نا یہ لوگ روڈ کی وجہ سے آئی گیس تھوڑے سے پیچھے اس سینس میں کہوں گی, کیونکہ آبویس سی بات ہے روڈ پکی نہیں ہے, یہاں پہ کافی مسئلے ہے. تو جو لوگ ہیں ان کو ٹریول کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اور میں پورے راستہ ایک ہی چیز سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ ہو, ایکسیڈنٹ ہو, کوئی بیماری میں کی حالت میں کوئی ہو, تو اس کو اس راستے سے کیسے گزاریں گے. چلے اب جو ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ ہلکے پھلکے کوئی ایکٹیویٹی لوگ کروا رہے تھے, ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے تھے. اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو بھی ہم نے فش کھانا تھا, جو بھی پکڑ کے ان کو دیا تھا, یہ وہاں پہ ہمارے لیے کھانا بنا رہے تھے. اور ہم نے کہا چلے ہم لوگ تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ جو فیمیل سائڈ پہ انہوں نے کہا تھا جو فیمیل کے لیے سوئمنگ پول بنا ہے, میں وہ بھی تھوڑا سا میں اس کی بھی ویڈیو بنا سکوں, لیکن اس طرف رش تھا, کیونکہ آئی تھنک ابھی جو ٹائم ہے یہ میل کے لیے ہے, جو مرد حضرات تھے ان کی ٹائمنگ تھی سوئمنگ کرنے کا, تو اس وجہ سے پھر میں وہاں نہیں جا سکی. یہ میری کزن اور امی, یہ میری کزن چلا کے ایکسپرٹ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہی تھی ہر 2 دن بعد ہم لوگ ادھر آتے ہیں بچی کو لے کے. تو میں واحد بندی تھی جو سب کی ویڈیوز بنا رہی تھی, پکچرز لے رہی تھی. اور مجھے کبھی آج تک اس سے پہلے کبھی اندازہ نہیں ہوا غزر اتنی بڑی جگہ ہوگی. یہ یہاں پہ نا جو فشز کے فیڈ ہے, ان سے پرمیشن لے کے پھر میں ان کو تھوڑا سا فیڈ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ان کا فیڈ کیسے ہوتا ہے. پھر وہ جو تھے جو ان کی رکھوالی کرتے ہیں یا جو بھی ان کے لیے رسپانسبل ہے, انہوں نے کہا آپ یہاں سے لے کے ان کو اس طرح آپ ڈالیں گے تو یہ, اور یہ مچھلیاں بہت بڑی بڑی تھی. اچھا اب یہاں پہ نا یہ بھائی ہے اور ایک اور بھائی ہے, ان کو یہ ہے جو یہاں پہ ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں فش بنا کے دے رہے تھے. اور فش بہت 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 اچھا بنایا تھا, بہت ہی, کوئی اس میں مسالہ, کوئی اسپائس, کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں تھی, جیسے ہم نے کہا تھا ایز اٹ از انہوں نے ویسے ہی بنایا تھا. اور
تھک گئے تھے. ایک تو کل ہم راستے میں تھوڑا سا زیادہ خوار ہو گئے, اس کے بعد پھر آج ہم لوگ گھومے زیادہ ہے, اور یہ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا. ہم نے کیونکہ ہم لوگوں نے واپس بھی جانا ہے, آج ہی ہم نے واپس جانا ہے, ہمیں کوئی پھر ایک اور کام ہے ضروری وہ نپٹانا ہے, تو اس وجہ سے میری کزن اور بھائی تو بولے تھے کہ آپ لوگوں نے مزید یہاں پہ 2-3 دن رکنا ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم پھر چکر لگائیں گے. راستے میں ہم لوگوں نے پیٹرول وغیرہ ساری چیزیں ہم اپنی تیاری کر کے, تاکہ ہم لوگ راستے میں بالکل بھی پھر سے خوار نہ ہو جائے. لیکن ایک چیز تھا کہ جب میں نے ایک چیز نوٹ کیا وچ از ویری ٹرو, کہ جب ہم فرسٹ ٹائم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں نہ راستے کا پتہ ہوتا ہے, نہ ہمیں ہمارے لیے ہر چیز نیا ہوتا ہے. تو اور کہیں پہ اگر اس طرح کا کوئی سچویشن آئی کہ راستہ خراب ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, تو پھر ہمیں وہ راستہ بڑا لمبا لگتا ہے. تو جانے کے ٹائم پہ ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا, لیکن جب واپسی میں ہم لوگ آ رہے تھے نا, تو ہمیں پتہ تھا کہ ہاں یہاں سے ہم گزرے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو وائی, ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرائیڈے کے دن نا روڈ کا کام نہیں ہوتا ہے, فرائیڈے کے دن کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی, تو اسی وجہ سے, ورنہ ہمارا پلان تھا 1-2 دن رکنے کا. لیکن ہم نے کہا کہ فرائیڈے ہے نیکسٹ ڈے, تو ہم نکل جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ جلدی سے گھر پہنچ سکے. راستے میں کوئی فرائیڈے کام نہیں ہو رہا, اللہ نہ کرے کوئی روڈ پہ خرابی ہو گئی, کوئی لینڈ سلائڈنگ یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, تو کوئی ہوگا ہی نہیں کہ وہ روڈ صاف کرے, اس سے پہلے ہم لوگ نکل جاتے ہیں. سو ایز پر اور پلان ہم لوگ نکل گئے, اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا غزر آ کے. ہم لوگ راستے میں پلان کر رہے تھے کہ ہم نے واپس لازمی آنا ہے. یہ کافی گلگت سے تھوڑا سا آگے, اب اس جگہ کا بھی مجھے کوئی ایگزیکٹ نام پتہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ چائے پیتے ہیں, چائے پی کے تھوڑا سا ہم لوگ فریش ہو کے پھر یہاں سے نکلیں گے. کیونکہ میں گوگل میپ میں دیکھ رہی تھی, تو یہاں سے گلگت کا جو ڈسٹینس ہے وہ آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور 28 منٹس اس طرح کا کچھ آ رہا تھا, تو یا شاید اس سے بھی کم. تو پھر ہم نے کہا کوئی بات نہیں, پھر ہم تھوڑا سا یہاں پہ آرام سے جو ہے بیٹھتے ہیں, اور پانی ہم نے ریفل کرنا تھا, ہم نے چائے پینا تھا, اور پھر ہمیں واپس جانا تھا گھر. سو آپ سب بھی آئے, غزر وزٹ کریں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ, ٹیک کیئر.